السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ جو آج کے معاشرے کے اندر لوگ دیکھیں گے، ناظرین یہ بات میں کہتا چلوں کیونکہ کچھ لوگوں نے کہنا کہ آپ نے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ ناظرین اگر میں یہ بات کہتا چلوں تو جو بندہ قرآن حدیث کا یعنی پیغام نہیں عوام الناس تک پہنچا رہا، قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر عوام الناس کو نہیں پہنچاتا، رب کی توحید نہیں سناتا، تو ناظرین صرف اپنے بزرگوں بابوں کو بچانے پہ لگا رہتا ہے۔ ہمارے بابے نے چار پائی چک تھی، ہمارے بابے نے جی قبر جو مردہ کر کے زندہ کر کے گلا کرنے لگ پہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین میں یہ سمجھوں گا ایسے علماء نے حق بیان نہیں کیا، بلکہ ایسے ہی علماء جن کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین اسی کے زمانے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کون سے یعنی بدترین لوگ ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عمرو اور کئی صحابہ سے مروی، کہ وہ وقت آئے گا جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جب علم ناحقداروں کے پاس چلا جائے، علم کی امانت دنیا پرستوں کے پاس اور لذت پرستوں کے پاس اور شہوت پرستوں کے پاس اور دنیا کی جاہ و منصب پرستوں کے پاس اور نفس پرستوں کے پاس چلی جائے تو علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، مگر ایسے نہیں کہ بندوں کے سینوں سے کھینچ کر نکال لے، نہیں، فرمایا ایسے اٹھائے گا کہ علم کے صحیح وارث علماء ربانیین، علم کی امانت کو سنبھالنے والے ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے جائیں گے، اور علماء ربانیین کے اٹھنے کے ساتھ رفتہ رفتہ علم دنیا سے اٹھتا جائے گا۔ لوگوں بہت کم چراغ رہ گئے، دنیا میں اندھیرا چھانے والا ہے۔ علم علماء ربانیین کے ساتھ اٹھتا جائے گا، اور فرمایا پھر کیا ہوگا جب کوئی بھی عالم ربانی نہیں بچے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ پھر جاہل لوگوں کو اپنا مفتی، اپنا عالم، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا بنا لیں گے، انہیں علامہ کا لقب مل جائے گا۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان سے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ فتوے دیں گے مگر علم ربانی اور علم نافع سے خالی ہوں گے، بغیر علم صحیح کے فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دنیا کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ متفق علیہ حدیث۔ اب یہی مضمون مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان اقدس سے بھی سنیے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اور آپ کا یہ ارشاد امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا، آپ نے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ نے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان، فرمایا مولا علی شیر خدا نے ان قریب لوگوں پر ایسا دور آئے گا، لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، کہ دنیا میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے، نام کا اسلام بچ جائے گا، باقی حقیقت اسلام اٹھ جائے گی لوگوں کی زندگیوں سے۔ ولا یبقا من القرآن الا رسمہ،
اور قرآن میں سے بھی حقیقت میں کچھ نہیں بچے گا لوگوں کی زندگیوں میں سوائے رسم کے۔ رسمی طور پہ لوگ قرآن سے تعلق رکھیں گے، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں آباد ہوں گی، نمازیوں سے مسجدیں بڑھتی چلی جائیں گی، تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد پہلے سے بڑھ رہی ہے یا نہیں؟ بولیے، نمازیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی مسجد میں، مگر مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق خدا ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ہر فتنہ اور شر اس دور کے علماء سے، جو علماء ربانیین نہیں ہوں گے، علماء سو ہوں گے، فتنہ گھر علماء ہوں گے۔ ہر فتنہ انہی سے چلے گا، انہی پر آ کے ختم ہوگا۔ جب چاہیں گے معاشرے میں آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں، آپ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے خود ہی، تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ شرک کتنی بڑی، یعنی کتنا بڑا ظلم ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65، اور آپ نے سورۃ انعام کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ اس سورہ انعام کے اندر اللہ پاک نے 18 انبیاء کا نام لے کر آگے کیا فرمایا، یہ بھی آپ نے ترجمہ خود ہی کرنا ہے، تو کیونکہ اگر میں کروں گا تو آپ بڑے فتوے لگائیں گے، پھر نہیں یہ کیا کر دیا، یہ کیا کہہ دیا، آپ نے خود ہی پڑھنا ہے۔ اور آپ سورہ لقمان اگر دیکھیں گے تو فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، تو لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ نہ یہ بات سننے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو مولوی قرآن حدیث یعنی رب کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام نہیں نہ سناتا، یعنی قرآن کو چھوڑ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھوڑ کر بابوں کو بچائے تو قصے کہانیاں بیان کریں، تو میں یہ سمجھوں گا آ جاؤ جو شروع میں ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تو میں وہی جملے کہوں گا، کیونکہ ایسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے جو صرف یہی کام کے لیے لگے ہوئے ہیں، یعنی اس سے یہ بڑے بدتر لوگ نہیں ہو سکتے جو قرآن کو چھوڑ کر، نبی پاک کے فرمان کو چھوڑ کر یہ بات کرنا شروع کر دے۔ تو نادی یہ توحید جو ہے نا، توحید واحد توحید، یہ وہ توحید ہے جس کے اندر انبیاء نے مارے بھی کھائی ہیں، یہ وہی توحید کے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہولہان ہو گیا، جوتے اتارنے مشکل ہو گئے۔ یہ توحید ہی ہے ہی اتنی، یعنی یقین مانیے سخت بیان کرنا پھر مارے کھانی یہ کسی کسی کا کام ہے۔ تو ناظرین اگر یہی اب یہ گفتگو کرنا، یہ ہے ویڈیو بنانا، ایسے یہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ سارے لوگ ایسے مولویوں کو چھوڑ کر قرآن حدیث کی طرف آ جائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایسے ایمان کی حفاظت کریں جیسے سورہ کاف کے اندر صحابہ کاف نے اپنی ایمان کی حفاظت کر کے بھاگے تھے، ایسے حفاظت کریں۔ تو ناظرین اگر زیادہ لمبی بات نہ کروں تو میں یہ کہوں گا شرک سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پاک کی حدیث ہے ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے وصیت کی میرے دوست نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ ابو درداء اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔